سورۃ الشعراء کے چھٹے رکوع کی تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 105 تا 122۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ اس رکوع میں انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص شرف بزرگی عطا فرمائی تھی اور ایک طویل عمر انہوں نے قوم کے درمیان گزاری اور مسلسل دعوت دیتے رہے۔ قرآن کریم میں ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان لوگوں کے درمیان 950 سال تک رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی۔ ان کی جو تبلیغ کی مدت ہے وہ 950 سال ہے، لیکن قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ بجائے ماننے کے انہوں نے مذاق شروع کر دیا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کر دیا۔ اس 950 سال کے دوران جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کی تعداد مفسرین نے 80 لکھی ہے۔ 80 بندے ایمان لائے تھے۔ تو داعی کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، داعی کا کام ہے دعوت دینا، اور اگر کوئی بھی نہ مانے تو اللہ کے ہاں داعی پھر بھی کامیاب ہے۔ سیدہ عدنان کاکا خیل صاحب سے ایک مرتبہ انٹرویو کے دوران اینکر نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ہمارے علماء ہیں یہ لوگوں کو اگر دین صحیح سمجھائیں تو معاشرہ پرامن ہو جائے اور یہ اور وہ، تو ہمارے علماء وہ دعوت میں ناکام ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی کہ وہ 950 سال تک دعوت دیتے رہے، ایمان لانے والوں کی تعداد 80 تھی، جبکہ قرآن کی نظر میں نوح علیہ السلام کامیاب آدمی تھے۔ تو داعی کا کام ہے دین کی بات بتا دینا، سمجھنا، اس کو ماننا، یہ سننے والے کے ذمے ہے۔ اگر نہیں مانتا تو اس میں داعی کی ناکامی نہیں ہے، داعی کامیاب ہے انشاءاللہ۔ جب ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کیا تو انہوں نے اس قوم کے لیے بدعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو ان کی نسلیں بھی کافر پیدا ہوں گی، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں۔ اس کا ذکر سورہ ہود میں گزر چکا ہے کہ آپ کشتی بنائیں، اس کشتی میں اپنے ساتھ ایمان والے لوگوں کو سوار کریں۔ نوح علیہ السلام نے دنیا میں جو چیزیں ہیں ان میں سے جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور وہاں سے نکل گئے۔ طوفان جب آیا، وہاں سے نکل کر جب نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ وہ محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو اس کے بعد طوفان نے شدت اختیار کی اور جتنے لوگ تھے کشتی کے باہر ان سب کو غرق کر دیا۔ قرآن میں ثم اغرقنا بعد الباقین سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے، وہ نبی جس کو اللہ نے بھیجا تھا، اور بھیجے ہوئے نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچانے والے قوم نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے نوح علیہ السلام نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا، تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین،
میں بھیجا ہوا بھی ہوں اور امین بھی ہوں، خائن نہیں ہوں، میں تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہا ہوں۔ اگر میری نیت پر شبہ ہے، میں تم سے کچھ مانگتا ہوں تو پھر بات کرو، میں تو اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی نہیں مانتے اور اس میں نفع تمہارا ہی ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت، میرا جو بدلہ دینے والی ذات ہے وہ رب العالمین ہے، وہ مجھے بدلہ دے گی۔ اور داعی کا کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ دین کی دعوت دے بے غرض اور بے لوث ہو، اس میں اخلاص ہو، کسی قسم کی طمع اور لالچ اور حرص نہ ہو۔ متقدمین کے نزدیک تو اجرت قرآن کریم کی تعلیم پر اور دیگر طاعات پر اجرت لینا اس کی اجازت ہی نہیں تھی۔ یہ تو متاخرین نے فتویٰ دیا کہ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو لوگ دین پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ ہی اختیار نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہر بندے کے ساتھ پیٹ ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے گھر بار ہے۔ تو متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ اجرت لینا طاعات پر وہ جائز ہے، اور وہ اجرت وقت کی اجرت ہے۔ ایک بندہ پابند ہے، ایک 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک ایک بندہ پڑھاتا ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، کام کاج کا دورانیہ یہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی وسائل کا ہونا ضروری ہے۔ تو اجرت کی اجازت متاخرین نے دی ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کو یہ مسائل بہت یاد رہتے ہیں کہ جی اجرت پر کام کر رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، اور تنخواہیں کتنی ہیں ذرا جا کے کسی مدرسے میں پتہ کر لیں۔ سب سے کم تر تنخواہ مدارس کی تنخواہ ہوتی ہے، اور اتنی مہنگائی کے باوجود کبھی مدارس کے اساتذہ نے کوئی جلوس، کوئی احتجاج نہیں کیا کہ جی ہماری تنخواہ بڑھائی جائے، ہم تو اتنی مشکل کتاب پڑھا، یہ جو مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یہ ایسا کام نہیں ہے کہ دن کو بندہ گیا اور جا کے 3-4 گھنٹے پڑھا کے واپس آ گیا۔ اگر دن میں ایک کتاب کو 45 منٹ استاد پڑھاتا ہے تو رات کو 1 گھنٹہ اس کو دیکھتا ہے، تب جا کر اس کی تیاری ہوتی ہے، تو وہ دن والا وقت رات کو دگنا کر لیا جائے۔ تو یہ جو خدمت کی جاتی ہے مدارس میں، یہ اساتذہ کی ذہن سازی ہوتی ہے جو زمانہ طالب علمی میں وہ کر دیتے ہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ عوام کے پیسے ہوتے ہیں، صدقات، خیرات، لوگ اجر و ثواب کے لیے خرچ کرتے ہیں مدارس پر، تو آپ جو پڑھ رہے ہیں کل اس تعلیم کو آگے پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عوام نے آپ پر اعتماد کیا ہے، وہ بچپن سے ذہن بناتے جب بندہ بڑا ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے 4 دن کی زندگی ہے اور کیا کریں گے، بس اسی شغل میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کر دیتا ہے، اس میں کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ کم آمدنی میں قناعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری کر لیتا ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خیر ہے۔ تو یہ جو اجرت پر تانے دینے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی لاکھوں روپے کی تنخواہ ان کو نظر نہیں آتی کہ جی جج ہے، یہ جو جج لگے ہوئے ہیں تو یہ جج بھی تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ کیوں تنخواہ لیتے ہیں؟ فیصلہ کرنا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، وہ بھی نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کی اجرت پر کوئی سوال نہیں، قرآن پڑھانے والے کی اجرت پر سوال ہے۔ یہ دو رخیہ سلسلے یہ اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے زمانے کے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں نواز دے، ان کا اس امت پر احسان ہے، اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے، اور تھوڑے عرصے کے بعد لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو بھی جائے گا۔ جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جب وہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو پھر اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی تھی۔ وہاں کہ میرا اجر وہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس ڈرو اللہ سے، میری بات مانو۔ 2 مرتبہ اس رکوع میں ہے کہ اللہ سے ڈرو، میری بات مانو۔ دیگر رکوع میں بھی یہ مضمون آئے گا، لیکن نوح علیہ السلام کی جو صفات تھی
ان صفات کا حامل شخص جب کوئی بات کہے تو ماننے والوں کو مان لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا قالوا ونؤمن لك واتبعك الارذلون، کہ یہ ہم آپ کی بات مان لیں، آپ پر کیسے ایمان لے آئیں کہ آپ کے ماننے والے وہ تو بڑے رذیل قسم کے لوگ ہیں، وہ تو کمزور ہیں، ان کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی پیشہ ان کا نہیں ہے، ہم تو آپ کی اس بات اس وقت مانیں گے جب آپ کے ماننے والے بڑے بڑے لوگ ہوں۔ تو یہ کوئی خاندانی لوگ نہیں ہیں، مالدار لوگ نہیں ہیں، وجاہت والے لوگ نہیں ہیں، تو آپ کے ساتھ ہم چل پڑیں تو لوگ ہمارے ساتھ ہی مذاق کریں گے۔ ازل سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ شیطان نے ایک ذہنیت بنا دی ہے کہ دین پر عمل کرنا یہ کمزور طبقے کا کام ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا میں نوازے ہوئے لوگ وہ دین سے دور رہ کے اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی لوگ کہیں کہ جی یہ بے دین بیزار ہے، کتنے ماڈرن لوگ ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے وسعت آئے تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ دین کے ساتھ جڑ جائے، اپنے آپ کو وقف کرے، اپنا وقت دین کے لیے خرچ کرے، مساجد میں وقت زیادہ سے زیادہ گزارے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی علامت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قال وما علمی بما كانوا يعملون، وہ کیا کرتے ہیں مجھے تو اس چیز سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر تمہیں عقل ہے تو اتنی بات تو تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ ان کا دنیا کا معاملہ ہے، تم انہیں حقیر سمجھ رہے ہو، ایمان لائے ہیں۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں ایمان والوں کو دھتکار نہیں سکتا، دور نہیں ہٹا سکتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ داعی کو کبھی بھی یہ سوچ کر دعوت نہیں دینی چاہیے کہ یوں دعوت دوں گا تو بڑا طبقہ متاثر ہوگا، اور یوں دعوت دوں گا اس میں غریب غربا آئیں گے۔ سب کے لیے دین کی دعوت ایک جیسی ہو، ایک مجلس ہے اس میں توجہ سب کی طرف ایک جیسی ہو، اگر استاد ہے سبق سننا ہو تو توجہ سب کی طرف ایک جیسی ہو۔ انبیاء کا یہ طریقہ ہے۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اللہ کی طرف سے۔ قالوا، انہوں نے کہا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، نوح اگر تو نے یہ دعوت نہیں چھوڑی تو تجھے ہم سنسار کر دیں گے، تو سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہوگا۔ قال ربی ان قومی کذبون، پھر نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی، میرے اور میری قوم کے درمیان کوئی عملی فیصلہ کر دے، ونجنی، اور مجھے بھی نجات دے دے، ومن معی من المؤمنین، اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو دین کی دعوت دیتا ہے اس کی بات پر جو لوگ لبیک کہتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ صرف ڈانٹ دینا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ اپنے قریبی متعلقین کو ڈانٹ تو دیتے ہیں اور ان کا حق بھی ہوتا ہے، ان کو ڈانٹ دیا۔ وہ کس نے کہا تھا کہ عشق کے دستور نرالے دیکھے، جس کو سبق یاد تھا اس کو چھٹی نہیں ملی۔ جس کو سبق یاد ہوتا ہے اس کو استاد چھٹی نہیں دیتا کہ یہ آوارہ ہو جائے گا، یہ خراب ہو جائے گا، اور جو ایسی چھٹیاں کرنے والا ہے اس کو ٹھیک ہے آج بھی چھٹی کرو، کل بھی کرو۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ دین سے تعلق رکھتے ہیں جب مقتدا علماء کے قریب آتے ہیں تو ان کی بہت ساری ذمہ داریاں اس عالم کے ذمے آ جاتی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کریں گے کہ یہ بندہ دین سے بھٹک رہا تھا تو آپ نے اس کو سختی سے تنبیہ کیوں نہیں کی، یہ تو آپ پر اعتماد کرتا تھا، اس کو ڈانٹ کر سمجھائے، اگر وہ پیار سے نہیں سمجھتا تو اس کو ڈانٹ کر سمجھائے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھے، صرف ڈانٹے نہیں کہ 15 منٹ ڈانٹ کے بھیج دیا، پھر اس کے لیے سر سجدے میں رکھے اور دعا بھی کرے۔ یہ حقوق میں سے ہے۔ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ استاد کے لیے طالب علم کو اس وقت تک سزا دینا جائز نہیں ہے جب تک وہ اس کے لیے سر سجدے میں رکھے اور دعا نہ کرے تہجد میں۔ اللہ تعالیٰ استاد کی دعا کی وجہ سے، استاد چاہے جیسا بھی ہو، کمزور ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے طالب علموں کو نواز دیتے ہیں۔
ان کے لیے خیر والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دعوت بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے متعلقین کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ وَمَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بس ہم نے ان کو بھی نجات دے دی اور جو ان کے ساتھ کشتی میں لدی ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بھی نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، جو باقی رہنے والے تھے ان کو ہم نے غرق کر دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لوگ اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی قوت اور طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب بڑا غالب اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق